नाज़रीन सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस बारगाह में जो मुसलसिल मजालिस का सिलसिला रहता है और जिस तरह से आप हजरात इस आशुर खाने के बारे में जो मालूमात हासिल कर रहे थे, दरअसल ये आशुर खाना दौर कुली कुतुब शाह से अमल में आया है और उस दौर में जब कुली कुतुब शाह बहादुर हज़रत मीर मोमिन अलैहि रहमा के ज़रिए से जो उस वक्त के पेशवाए सल्तनत थे उनसे ख्वाहिश की तो वो ईरान से और इराक़ और दीगर मुकामात से तबरुकात मोहम्मद व आले मोहम्मद का ज़ख़ीरा जमा किया और शहर हैदराबाद में लाकर जब आगा मोहसिन खुरासानी जो इस तबरुक को ईरान से लेकर आए हैं और बादशाह के हवाले किया तो उस वक्त बादशाह ने इस तबरुक को एक अलम में नस्ब करके इस मुकाम पर आशुर खाने में इस्ताद करवा के ये बतलाया कि ये वो अलम है कि जिसमें बारगाह सैयदुस्साजिदीन और चौथे इमाम के वसीले से, बीमार करबला के वसीले से, आबिद बीमार के वसीले से लोगों को शिफायाबी हो। चुनाचे उस इमाम के इस तबरुक के वसीले से लोगों को शिफायाबी के लिए इस मुकाम को एक मुस्तशफ़ा बनाया गया, यानी हॉस्पिटल की शक्ल दी गई। जो इमारत आप अतराफ़ में देख रहे हैं उस दौर में एक मुस्तशफ़ा था जिसके नाम से ये महल्ला मशहूर हुआ दारुश्शिफ़ा। दारुश्शिफ़ा यानी शिफा का ज़रिया, शिफा का दरवाज़ा। तो ये मुकाम वो था कि जहाँ पर चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के तबरुक के तुफ़ैल में लोगों को शिफायाबी हुआ करती थी। लोग इस बारगाह में आकर मरीज़ों की शिफायाबी के लिए दुआ करते और उनकी दुआएं मुस्तजाब होती, इसलिए कि ये बारगाह सैयदुस्साजिदीन से मंसूब है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम किस तरह से बीमारों को शिफायाबी अता करते हैं और वो सिलसिला होता हुआ मीर उस्मान अली खां के दौर में जब आया है तो मीर उस्मान अली खां बहादुर ने इस आशुर खाने की तामीर नौ की और इस अलम मुबारक को इस मुकाम पर इस्ताद किया जो आज अहले तशय्यो का एक मरकज़ बना हुआ है। शहर हैदराबाद में जो अहले तशय्यो इस वक्त मुकीम हैं उनके लिए अज़ादारी का ये मरकज़ बना हुआ है, जश्नों का मरकज़ बना हुआ है और लोग यहाँ पर मुसलसिल अपनी आरज़ुओं को पूरा करने के लिए और अहले बैत से तवस्सुल इख्तियार करने के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं। और हमारा जो सिलसिला है ये शुरू हुआ था सिलसिला हाशिम भाई मरहूम की जानिब से, शायद 50 साल क़बल इस सिलसिले का आगाज़ हुआ, जो सुबह की अव्वलीन सातों में बाद नमाज फ़जर यहाँ पर दुआए तवस्सुल, ज़ियारत वारिसा और दीगर ज़ियारत के बाद ज़ियारत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और तारीख़ की मुनासिबत से मजलिस या जश्न का इनेकाद अमल में आता है। और मजलिस या जश्न का जब इंतज़ाम किया जाता है तो मौजूदा दौर में वो मुंतज़मीन जो मजलिस हो या जश्न हो उसका अहतमाम करते हैं और मोमिनीन इकराम अपने अपने मरहूमीन की साले सवाब के लिए या तो मजलिस या जश्न के लिए इंतज़ाम में शिरकत करते हैं और तबरुक का अहतमाम भी किया जाता है। और वो मोमिनीन और मोमिनात तबरुक यहाँ पर नोश फरमाते हैं। और सिलसिला इस तरह से है कि ये ज़माने क़दीम से जब चला आ रहा है तो इस सिलसिले को हम अपनी खिदमत से बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। जनाब मुख्तार भाई साहब, अरशद भाई साहब, मोहसिन हैदर साहब और हसन अली साहब और मुज़फ़्फ़र साहब इस बारगाह की खिदमत करते हैं और क़सीद ख़ान भी हैं, मरसी ख़ान भी हैं, ज़ाकिरीन भी हैं जो इस बारगाह की खिदमत करते हैं। एक तवील अरसे तक जनाब हैदर रज़ा साहब ने इस बारगाह की खिदमत की है और फिर उसके बाद उनके पोतरे जहानदार की खिदमत है और हाजी भाई हैं, आगा हैं, सुल्तान हैं, ये सब मोमिनीन। हमारे रज़ा भाई साहब वाला जाही जो
वीडियो का अहतमाम करते हैं, मोमिनीन तक इस पैगाम को पहुँचाते हैं, उनकी भी खिदमत यकीनन काबिल कबूल है और मौला की बारगाह में इस खिदमत को जज़ाए खैर अता की जाएगी। और यकीनन हम सब मिलकर ये एक टीम वर्क है, कोई एक अकेला कोई कारनामा नहीं करता है, बल्कि ये सब मिलकर इस सुबह की अव्वलीन सातों में इस बारगाह में जो खिदमत की जाती है। और एक बात आप हज़रात के लिए बताता चलूँ कि इस बारगाह की ख़ुसूसियत यह है कि मरीज़ों की शिफायाबी के लिए ख़ास तौर पर उनके नाम से दुआ की जाती है। और देखा यह गया है कि इस हालिया दौर में, मौजूदा दौर में मोमिनीन ने उस दुआ के ज़रिए से जो बारगाह इलाही में अहले बैत अलैहिस्सलाम के वसीले से, अलल खुसूस चौथे इमाम के वसीले से वो दुआ मुस्तजाब होती है और वो यहाँ आकर अपनी नजराना पेश करते की सादत भी हासिल करते हैं। हालिया दौर में जो मौजज़ात देखने में आए हैं वो ख़ुद अपने आप में एक नज़ीर है। और हम सब यही दुआ करते हैं कि बीमार करबला के तुफ़ैल में हम सब शाद व आबाद रहें। बड़े अच्छे अंदाज में किसी शायर ने कहा है, चौथे इमाम की फजीलत को बयान किया है, दुश्वार तरीन मरहला दुश्वार, सज्जाद से जैसा कोई किरदार नहीं, ये राह मवद्दत में अजब शान से गुजरा, मालूम ये होता था कि बीमार नहीं है। बीमार था लेकिन यही मुख्तार शिफा है, जो इनसे शिफा मांगे वो बीमार नहीं है। बस इसी छोटी सी तकरीर के साथ आप हज़रात से मारूज़ा है कि हम सब के हाजतों को परवरदिगार आलम बीमार करबला के तुफ़ैल में मुस्तजाब फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। शहर हैदराबाद को और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अपने हिफ्ज़ व अमान में। इलाही जो आमीन। मरकज़ है उम्मत मुस्लिमा के लिए और अलल खुसूस अहले तशय्यो के लिए एक मरकज़ है, जो उनकी मरासिम अज़ादारी और जश्न का सिलसिला होता है वो यहीं पर मुनक़िद किए जाते हैं। चुनांचे तमाम अहले तशय्यो के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस बारगाह की अज़मत को समझें और इस बारगाह की अज़मत का और इसके तक़द्दुस का हमेशा ख्याल रखें। इलाही आमीन। आवाज़ आई भाई? हाँ आती। अल्लाहुम्मा सल्ली सल्ली अला मुहम्मद या ला शरदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली صلى على محمد نجيب يا أبو الفضل عباس يا صلى اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل اللهم صل على محمد صل على اللهم صل चले गए नबी का ये करिएगा थोड़ा सा बाउंड्री भी ले रहा हूँ बाहर की, तो उससे क्या होता है अपने को ऑफ कर दीजिए। ठहरो नहीं, मैंने एक ऑफ है।
صل علی بلند آواز یا اللہ یا اللہ یا اللہ بسم اللہ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لبیک اللہم لبیک اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک وانت توجہ الیک بنبیک نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج یا ابو القاسم یا رسول اللہ یا امام رحمہ یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ ایشورنا عند اللہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج یا حجت اللہ علی یا سیدنا و مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ ایشورنا عند الہی آمین یا رب ہمیں علی زیارت نصیب الہی
ساما شتاب کرتے میرے دل کے چین کا پروردگار دی ہمیں صدقہ حسین کا یا رب دعا شتات ہماری قبول ہو ہر سال کربلا کی زیارت نصیب ہو زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام زیارت فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ سلام علیہا زیارت حسن مصطفیٰ علیہ السلام پڑھتے ہیں اپنی جانب سے قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا امین اللہ، السلام علیک یا روح اللہ، السلام علیک یا صفت اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا امیر المومنین، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا وسیع رسول رب العالمین، السلام علیک یا صحب الدین والایمان وکلمۃ الرحمن وکیف لا نام ومیزان الامان ومخلب الاحبال وسیف ذی الجلال، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیک یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیک یا بنت نبی اللہ، السلام علیک یا بنت امین اللہ، السلام علیک یا بنت روح اللہ، السلام علیک یا بنت صفی اللہ، السلام علیک یا زوجۃ الامیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیک یا ام الائمۃ المعصومہ، السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا بقیۃ المومنین، السلام علیک یا ابن سید المسیح، السلام علیک یا حسن ابن امیر المومنین وابن سید المسیح، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت والد صاحب پڑھتے ہیں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، جملہ مومنات کی جانب سے، تمام عالم کے محرومین محرومات، مومن مومنات کی جانب سے، اسیران خاک کی جانب سے، قربتاً اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا صار اللہ وابن صالح والمتر المعطور رشدا خدخمة الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاءك الله رسول واتاك اليقين. زیارت امام زین العابدین علیہ السلام پڑھتے ہیں قربتاً اللہ. السلام علیک یا زین العابدین،
السلام علیکم یا سید المتاجدین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا امام المتقین، السلام علیکم یا ولی المسلمین، السلام علیکم یا قرۃ عین الناظرین العارفین، السلام علیکم یا قلب السابقین، السلام علیکم یا وسیع المسیحین، السلام علیکم یا خادم وصایا المرسلین، السلام علیکم یا ذوق المستحشین، السلام علیکم یا نور المجتہدین، السلام علیکم یا بیر الندى، السلام علیکم یا بدر الدجى، السلام علیکم یا اللواہ الحلیم، السلام علیکم یا الصابر الحکیم، السلام علیکم یا رئیس البکائین، السلام علیکم یا مصباح المومنین، السلام علیکم یا ابا محمد اشہد ان حجت اللہ وابن حجتہ وابو حججی وابو امین انک ناصرت عبادت ربک مرضاک خیبت آداؤ سررت اولیاء اشہد ان خدبت اللہ حق عبادتہ وتقیت طاعتہ حتی طاق الیقین وعلیک یا مولا یا ابن رسول اللہ افضل التحیت والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان برسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات اللہ علی جمیع المؤمنین والمؤمنات مشارق الارض ومغاربها وبرها وبحرها وسائلها وجبلها حيهم ميتهم من ولدي زينة العرش الله ومداد كلمات منتهى رضا ودد ما سقطه. اللهم إني أبجدلهم في هذا اليوم في كل يوم آذان وأغدان بيتا في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف فضلتني بهذا الفضيلة وخصصتني بهذا النعمة. صل على مولاي سيدي صاحب الزمان وجعلني من أنصاره والشاهد والذاهبين، اجعلني من المجتهدين بين يدي الطائب غير مقرن صف الذين اتلوا في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك طاعة رسولك وعليهم السلام. اللهم هذا بيت له فيهم قيل يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أزم البلاء وبرئ القضاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء واتساقط الأرض منيات السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ورفعنا بذلك منزلتهم وفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلم البصر هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اغفراني فإنكما كافيان وانصراني وإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب العصر والزمان الغوث 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 أدركني أدركني
على صل على صل على صل على بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم صل بارلا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ واسطہ پنجاب پاک بارہ امام چارہ معصومین کا واسطہ ہماری دعائیں ہماری زیارتوں کو قبول فرمائے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم الہی آمین ہمیں کسی در کا محتاج نہ دے الہی آمین سوائے تیرے اور محمد والے محمد کے الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا واسطہ پنجاب پاک کا واسطہ واسطہ اس باپے آئی ہدایہ اما یجیب المسترہ کی صدقے سے جلد اس کورونا کی بلا اور جو ناگہانی بلا دنیا میں آئی ہیں تمام بلاؤں کا دنیا کا خاتمہ الہی آمین اور جو مومن مومنات اس میں ملوث ہیں بیمار ہیں زیر علاج ہے شفاء کاملہ عاجلہ الہی آمین ان کی اولادوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم الہی آمین یہ واسطہ محمد والے محمد کا بار علاج جو ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم کے لیے کجب معاش کے لیے بیرون ملک میں مقیم ہے تم تمام کو ان بلاؤں سے محفوظ الہی آمین انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے الہی آمین تمہیں جو بھی بیمار ہیں دواخانوں میں زیر علاج ہے شفاء کاملہ عاجلہ الہی آمین ان کی اولادوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین الہی آمین ان کے کاروبار ان کی ملازمت کا تحفظ الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ روزانہ اس بارگاہ میں جو اپنی حاجتیں لے کر آتے ہیں مومن مومنات ان تمام کی حاجتوں کو تو پورا کر الہی آمین ان کی اولاد کو شاد و آباد الہی آمین ان کی اولاد کی روٹی روزگار میں ترقی الہی آمین انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین الہی آمین ان کو شاد و آباد رہا الہی آمین انہیں بار بار حج و زیارت سے مشرف فرما الہی آمین جو نہیں جا سکتے دل میں خواہش ہے جس کے اسباب مہیا نہیں بار الہ غیب سے اسباب مہیا الہی آمین اور تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ہمیں جو بیمار ہیں بالخصوص سعادت حیدر مختار بھائی مولانا ابوالقاسم صاحب عابدی اور مولانا ملی مرتضیٰ صاحب مولانا ہادی علی مہدی صاحب اور ذاکر اہل بیت ہادی بھائی صاحب اور شاعر اہل بیت مظہر عابدی صاحب میر فیاض حسین موسیٰ محمد ابوالحسن سلم ابوالحسن سلم اور علمدار سلم اور شبانہ فاطمہ پروین سلطانہ سیدہ سلطانہ مشدی بیگم رقیہ فاطمہ اور جو بھی بیمار ہیں بار الہ جو مجھ سے تمام دعا فرماتے ہیں تمام کو شفاء کاملہ عاجلہ الہی آمین کوئی غم نہ دے سوائے غم الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے الہی آمین بخش دیا ان کے درجات کا الہی آمین جو بھی اس سلسلے کے بانی تھے آج ہماری محفل میں نہیں ان تمام کو اعلیٰ علین میں جگہ الہی آمین ان کے درجات کو عالی فرما الہی آمین ان کی مغفرت فرما الہی آمین ان کی اولادوں کو نیک توفیق الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں بار بار حج و زیارت سے الہی آمین جو نہیں جا سکتے ہیں دل میں خواہش ہے لیکن اسباب مہیا نہیں ہے غیب سے اسباب مہیا الہی آمین اور جو اس وقت زیارتوں میں ہیں عمرے میں ہیں بعد فراغت عمرہ زیارت اپنے اپنے وطن اپنے اپنے مقام مکانوں کو خیر کو بھی سب الہی آمین کوئی غم نہ دے سوائے غم الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب الہی آمین اور جو دشمنان دین شر کر رہے ہیں دخنا پیدا کر رہے ہیں ان کے شر کو انہی پر پلٹ دے ان کی اولادوں کو نشت و نابود کر دے ان کی اولادوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ پرچم اسلام کو پرچم تشیع کو سر بلند فرما اور پرچم یزیدیت کفرانیت اور نفاقیت کو سر نگوں فرما الہی آمین کو نشت و نابود کر دے الہی آمین ان نسلوں کو برباد کر دے الہی آمین تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ہمارے روضہ ہائے مقدسہ عراق ایران سیریا
جہاں جہاں بھی ہمارے روزوں کی حفاظت فرما، اور جو روزوں کی حفاظت فرمانے والے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، اور ہم نے جو پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بار الہا، اور ایک کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی نائے، روٹی روزگار میں ترقی نائے، ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمینوں پر نازل کر، زمینوں کے اندر ہے تو باہر کر، باہر کر دے ہمارے ہاتھوں میں دے دے، اور اس میں برکت عنایت فرما، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ جو التماس سے دعا فرماتے ہیں، بالخصوص شعیب شیرازی، صبح شیرازی اور تیجہ احمد اور ان کے والدین اور محمد علی حسین، جس کو بھی جو مہمات ہیں مہمات میں کامیابی عنایت، اور ان کے والدین کے بھی مہمات میں کامیابی عنایت، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، بار بار حج و زیارت سے فرما، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ہمارے قوم کے ناقص خدا بچوں کی بد خدائی، ہمارے جو بچے تعلیم پا رہے ہیں، اگزام دے چکے ہیں، دے دیے ہیں، دینے والے ہیں، تمام کو درجے اول میں کامیابی، جو اعلیٰ تعلیم پا چکے ہیں انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ ملازمت دی، تجھے واسطہ محمد والے محمد کا بار الہ ساری دنیا میں جو مومن مومنات پریشان حال رہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو مخلوق غیب کے غموں، دعا میں دعا آخر دعا ہے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اور تمام کو آپ کے نام اور اللہ امت والے امت کا واسطہ، چاردہ معصومین کا واسطہ، 72 شہداء کا واسطہ، اس بارگاہ کے صدقے سے ارشد بھائی نصیحت کلی عطا فرما، اور ہر بلا اور پریشانی سے محفوظ رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ رکھ، سلوات و عوض بلا صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چدن بے دلا ایسی میں بدن بے دلا مجرے فدا
جاتے ہیں تیر شہ خشک سان والا جائے والا جائے چھوڑا جواب نے تو ہمارا کہاں نبھا قسمت میں دھاگے خالے ستم میں پھرے قسمت میں دھاگے خالے ستم میں پھرے جواب پاؤں کیوں سر جھکاتے ہو ایک رات کے گلگل سے سو گیا ایک رات کے گلگل سے سو گیا کے واسطے خالی کٹورے بہن سے کہتے تھے حضرت یہ روزے قتل فوج شاہ کا کوثر پاخا پلا گیا پیاسی سپاہ کا گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا پاک کو چھانا زار ہے شان تھے نامکوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا بچیاں کھانا زار ہے مظلوم کا بچیاں کھانا زار ہے اٹھے تھے سب رسول
بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوگر لیلا رضوی مرحومہ، راحت بھی مرحومہ، زینب بھی مرحومہ، سردار سکینہ بیگم مرحومہ، سیدہ حسینی بیگم مرحومہ، عباسی بیگم مرحومہ، نبی فاطمہ مرحومہ، غلام رسول مرحوم، غلام عباس مرحوم، آغا سلیمان ناصر مرحوم، ناز فاطمہ مرحومہ اور جملہ مرحومین مومنات کی ارواح کے لیے ایک سورہ فاتحہ حساب الشیطان العلیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب اعظام کل آپ حضرات کے عزیز سامان جو ذکر ہو رہا تھا کہ کل شہزادی سکینہ بنت الحسین کی آمد کی تاریخ تھی تو جانے کی فضیلت اور ان کے مرتبے کو آپ حضرات کے لیے سماعت کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ آپ کو شہزادے علی علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے مرتبے کا بھی آپ حضرات کو پتہ چلے گئے وہ مرتبہ کیا ہے۔ شہزادی رباب سلام اللہ علیہ کی یہ دو نور نظر شہزادی سکینہ بنت الحسین اور شہزادے علی اصغر کو پروردگار عالم نے کیا مرتبہ عطا کیا۔ جب کبھی شہزادے علی اصغر کا نام ہمارے ذہنوں میں آتا ہے تو گہوارے علی اصغر سے ہم منسوب کرتے ہیں، کیونکہ یہ اتنے کمسن تھے کہ یہ ابھی گہوارے ہی، اور جہاں جہاں بھی اس شہزادے سے منسوب عاشور خانے ہوں یا امام بارگاہ ہوں وہاں پر گہوارے کا ہونا ضروری ہے، اور وہ گہوارہ یہی بتلاتا ہے کہ یہ اس طفل صغیر سے منسوب ہے جو حسین کا نور نظر۔ اب اگر ہم گہوارے کی بات کریں تو ایسے واقعات ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملتے ہیں کہ جہاں پر عظمت طفلی اور گہوارے کی عظمت بتلائی گئی۔ سورہ یونس ہے، اگر آپ حضرت یونس کے بارے میں اگر آپ جانیں تو جب زلیخا نے آپ کی عصمت پر سوال اٹھایا تھا تو آپ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہاں پہنچے ہیں؟ 7ویں کوٹری، 1 2 3 نہیں، 7ویں کوٹری میں قرآن میں موجود ہے واقعہ۔ جب 7ویں کوٹری میں پہنچے ہیں وہاں کیوں پہنچے ہیں کہ وہاں پر ایک گہوارہ تھا جس میں ایک بچہ تھا جس نے آپ کی گواہی دی، یعنی اس گہوارے کے ذریعے سے اس صغیر نے حضرت یونس کی عصمت کی گواہی دی۔ سبحان اللہ۔ اب آپ آئیے دوسرے گہوارے کی بات اگر ہم کریں تو سورہ مریم، جب امت نے جناب مریم سے یہ سوال کیا کہ یہ بچہ کون ہے، کہاں سے آیا، تو جناب مریم نے اس کا جواب نہیں دیا، اللہ نے اس گہوارے میں اس بچے سے گواہی دلوائی جو نبی تھا، ہونے والا نبی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے گہوارے سے آپ یہ بتلا دیا
کلام کر کے یہ بتلا دیا، کیونکہ 6 مہینے گہوارے میں بچہ کلام نہیں کر پاتا، لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ سے یہ کہلوا دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، یعنی وہاں پر جناب مریم کو اگر تھا تو اس بچے نے جو ہونے والا ہے اس نبی نے تو کہہ بھی دیا کہ بچہ کہہ بھی دیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب۔ اب وہ بتلا رہے ہیں کہ گہوارے میں وہ 6 مہینے وہ بچہ اپنی ماں کی گواہی دے کر بتلایا۔ تیسرے گہوارے پر اگر ہم آتے ہیں تو امیر کائنات جب دنیا میں تشریف لے آئے سے جب رسالت مآب نے اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے امیر کائنات کو آئے ہیں، تو پھر جب گھر آئے ہیں تو گہوارے میں جب مولا کائنات کو رکھا گیا، ابو جہل اس وقت وہ آگے بڑھ کے کہا کہ یہاں کا دستور ہے کہ اس سانپ کے پاس بچے کو لے جایا جائے، لیکن اس گہوارے میں وہ بچے نے امیر کائنات نے کلے اجدر کو پاک چیر کر بتلا دیا۔ اس گہوارے میں پھر ایک معجزہ دکھایا۔ ایک اور معجزہ اگر آپ جانیں تو جب 3 شعبان کو امام حسین تشریف لائے فرشتوں میں یہ شور تھا کہ حسین ابن علی کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، رسالت مآب کو مبارکباد دینے کے لیے، امیر کائنات کو مبارکباد دینے کے لیے تمام فرشتے آ رہے تھے، تو فطرس بھی ساتھ رہا۔ فطرس کو ساتھ لے کر حسین ابن علی کے پاس لایا گیا۔ کیوں نہیں حسین ابن علی کے لیے جب پاس لایا گیا تو کیوں رسالت مآب نے یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی کے ہاتھ سے یا زلفوں سے مس کر دو، گہوارے سے مس کر دو؟ سبحان اللہ۔ رسالت مآب نے کہا کہ حسین کے گہوارے سے مس کر دو، اور یہ بات آج تک ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی چیز حسین سے منسوب ہو جائے، چاہے وہ زری ہو کہ علم ہو کہ تعزیہ ہو یا زلجنہ ہو، کوئی بھی چیز حسین ابن علی سے منسوب ہو جائے تو وہی شفا دیتی ہے جو حسین ابن علی کے گہوارے نے فطرس کو دیا۔ سبحان اللہ۔ نے یہ کہا تھا کہ وہ تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو بیٹا، تمام کرو۔ علی اصغر نے اپنے بابا کی حجت کو ایک مرتبہ علی اصغر نے اپنی سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی سوکھی زبان پھیرنے لگے، اشیاء کوفہ و شام میں منظر بدل رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ اس بچے کا قدر کیا ہے، لیکن ایسے موقع پر اس ملعون نے آواز دی، عمر صاحب نے کہا اینا اینا حربلا اختا کلام الحسین۔ اللہ اللہ، اس بچے کے مقابل حربلا کا وہ سے شعبہ تھی، زہر میں بجھا بچہ باپ کے ہاتھوں کو منقلب جب حسین چاہتے تھے کہ آسمان رسول یہ خون ناحق اس لیے کہ آسمان پر یہ خون ناحق کبھی بارش نہ برسائے گا، زمین نے انکار کر دیا، اناج نہیں اگائے گی۔ حسین نے کیا کہا؟ اللہ اللہ، انکار آسمان کو راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے بات کہا، میں نانا کوئی سی علی اصغر
الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم پروردگار ہم سے ذکر عظیم کو قبول فرما۔ اس ذکر عظیم کے طفیل میں آج کے بانیان مجلس ایک بندے خدا ہیں اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات پروردگار اس بندے خدا کے لیے حاضر ہو ان کے مرحومین کے درجات مہمات میں شاندار کامیاب اس وقت جو بارگاہ میں ہم سب موجود ہیں، ہم سب کے بانیان ہیں، ہمارے سب کے لیے حاجت ہو سب کے مرحومین کے درجات ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے اپنے حسین ہمیں جن جن مومنین و مومنات کو جو مہمات ہے پروردگار مہمات پہ ہمیں شاندار کامیابی جو مومنین و مومنات اس وقت رزق کے لیے پریشان حال ہے، پروردگار تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ان کی پریشانیوں کو دور بہترین رزق حلال عطا اور مومنین و مومنات کے بچے بیرون ملک میں قصب معاشر اعلیٰ تعلیم غیر ان سب کے رزق و روزگار کا برکت عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خصوص علی عباس سلم ابن حسن علی صاحب کو جو اس وقت غیر ملک میں جو مہمات ہے پروردگار اور مہمات کے شاندار پریشانیوں کو دور فرما، اور دیگر مومنین و مومنات کے بچے ارشد بھائی کے بچے جو ابھی آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، پروردگارہ ان تمام کو اپنے حفظ و امان میں ان تمام کے دلی حاجتوں کو رزق و روزگار کا تحفظ فرما۔ ایران بھائی صاحب ان کے فرزند اور دیگر مومنین مومنات جن کے بچے بیرون ملک میں قصب معاشر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے ہوئے ہیں، مشہور رضا علی خان صاحب اسد والا جائی ان تمام بچوں کے سروں پر کے والدین کے ساتھ کو سلام روزگار کا تحفظ اور وہ مومنین و مومنات جو سب حلیل ہیں، زیر علاج ہیں، دواخانوں میں شریک ہیں، پروردگارہ ان تمام مومنین اور مومنات کو بطفیل بیمار کربلا شفاء کاملہ بالخصوص محمد عبدالحسن صاحب والا جاہی اور ہادی بھائی صاحب قبلہ، طالب بھائی صاحب جو اس بارگاہ میں ذکر بھی کیا کرتے ہیں، اور سعادت حیدر ابن مختار بھائی صاحب اور خود مختار بھائی بھی علی ہیں، صادق بھائی صاحب علمدار سلم شاہد بھائی صاحب اور جو اس وقت علی ہیں، اور خائم بھائی صاحب ان کی اہلیہ اور فرزند، اور عسکر بھائی صاحب، ابوالقاسم صاحب قبلہ، کرار صاحب قبلہ، اکبری بابو جن کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بچہ بھی اس وقت ICU میں ہے کے ہاسپٹل میں، اور اہلیہ علی جان صاحب اور سید علی حسین صاحب، رئیس فاطمہ صاحبہ اور وہ دیگر مومنین و مومنات جنہوں نے شفا یابی کی دعاؤں کی خواہش کی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وعلی محمد کا ان تمام مومنین اور مومنات کو شفا کاملہ سب کے خاندانوں کی پریشانیوں کو خاطران شہزادی کونین شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، خاطران ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام اور خاطران معصومین علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب، جبت اور طاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار لعنت، قوتیں طاقتیں حکومت اور اشراق علی الخصوص داعش تنظیم تکفیری ذہنیت اور وہ تمام قوتیں جو اہل تشیع کے خلاف اور عزاداری کے خلاف کام کر رہی ہیں، انہیں نیست و معروف ظلم و ستم اور مکر و فریب کو خود انہیں پر پکڑ دے۔ وہ مومنین و مومنات جو عراق میں، شام، ایران، فلسطین، لبنان، جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات کو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ ظلم کرنے والی قوتیں، طاقتیں، حکومت اور اشراق، علی الخصوص صیونی طاقتیں اور وہ بیرونی قوتیں جو مومنین و مومنات کو پریشان کر رہی ہیں، تشدد اٹھا رہے ہیں، ایسی قوتوں کو، طاقتوں کو، حکومتوں اور اشرار کو نیست و نابود، تمام مقامات مقدسہ اور بیت المقدس کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و پرچم حسینی کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و یزیدیت کو سر ذلیل و خوار، آخرت میں ہم سب مومنین اور مومنات کو محمد وآل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، ہم سب مومنین اور مومنات کو شیطان کے شر سے، دشمن کے شر سے اور آفات و بلیات سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے، تکالیف سے
हर वो शर और बला से हम सबको हमारे खानवानों के साथ इलाही आमीन खुसूस इन वबाई अमराज से हम सब की हिफाजत फरमा। इलाही आमीन जन्नतुल बकी सामिरा और शाम के रोज़ों की तामीर में ताजील इलाही आमीन ज़मान के ज़ुहूर में ताजील इलाही आमीन हज़रत के आवान व अंसार में शुमार इलाही आमीन हज़रात से मालूम है कि मज़ीद एक बार सूरह फातिहा लैला रज़ी महुमा और आगा सुलेमान नासिर मरहूम नास फातिमा मरहुमा सैयद अब्बास अली खान मरहूम राहत भी मरहुमा ज़ैनब भी मरहुमा सरदार मरहूम सकीना बेगम मरहुमा सैयदा हुसैनी मरहुमा अब्बासी बेगम मरहुमा नबी फातिमा मरहुमा गुलाम रसूल मरहूम गुलाम अब्बास मरहूम और सैयद अली मोहम्मद अल्लन मरहूम शाहरुख बेगम मरहुमा शहनाज बेगम मरहुमा सैयद सरफराज हुसैन मरहूम रुक़ैया बेगम मरहुमा डॉक्टर ज़हरा बेगिरानी मरहुमा और सैयद हसन अब्बास मरहूम डॉक्टर सैयद सज्जाद बाखर रज़ी मरहूम और मीर मेहदी अली साहब ज़ैदी मरहूम और इस वक्त इस बारगाह में मौजूद हम सब मोमिनीन और मोमिनात के जुमला मरहूमीन आलम शबाब और कमसिनी में गुजरने वाले तमाम मरहूमीन मोमिनीन और मोमिनात और वह मोमिनीन जो हमारे दरमियान रहा करते थे और अब तेरी जवार रहमत में हैं और इस सिलसिले के बानियात जो अब तेरी जवार रहमत में हैं मशहूर हाशिम भाई मरहूम ज़ाकिर नवाब मरहूम आखिर और वो दीगर मोमिनीन जो इस सिलसिले के बानी हैं जो अब तेरी जवार रहमत में हैं और वो मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात जिनका दुनिया में जहाँ कहीं भी कल इंतखाब है इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए आवाज़ बुलंद एक सूरह फातिहा पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि उनके वसीले से इसका सवाब इन तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए जिनके भी नाम लिए गए हैं इन तमाम मरहूमीन की अरवाह को इस सूरह फातिहा के सवाब को मखसूस इलाही आमीन चंद एलानात आप हज़रात की ये समात हैं कल होता है सब गम से हार के मौला सुकून मिलता है आपको पुकार के फैला हुआ है कब से मेरा दामने सवाल खैरात दीजिए हमें सकीना पे वार खैरात दीजिए मुझे सकीना पे वार के सलवात बना शे की अंगूष्तरी का नगीना ऐ सकीना 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 शे की अंगूष्तरी का नगीना ऐ सकीना 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 तुम हो सरवर के दिल की तमन्ना ऐ सकीना 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 आज आले नबी खुश आज आले नबी है खुश है लपे अब्बास के भी हंसी है शाद है आज शाहे मदीना ऐ सकीना 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 ऐ सकीना 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 सुन लो फरियाद है शाहज़ादी भर दो सदक़े में हम सब की झोली तुम हो टूटे दिलों का सहारा ऐ सकीना 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 टूटे दिलों का सहारा ऐ सकीना 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 आज सारे मुहिब ये तुम्हारे दर
پہ دامن پسارے ہیں، آج سارے محب یہ تمہارے آئے ہیں در پر دامن پسارے، ان کو دے دو ننھے اصغر کا صدقہ، اے سکینہ سکینہ سکینہ، ان کو دے دو ننھے اصغر کا صدقہ، اے سکور میں یہ دل کا سفینہ، اے سکینہ سکینہ سکینہ، تم نے اے دختر شاہ والا ہر دم پر کیا صبر ایسا، کربلا آج تم سے ہے زندہ، اے سکینہ سکینہ سکینہ، کربلا آج تم سے ہے زندہ، ہے سکینہ سکینہ سکینہ، مرتبہ کیا بیاں ہو تمہارا، حق کے سر کو کیا تم نے اونچا، دیکھ لب پر بھی ہے یہ قصیدہ، اے سکینہ سکینہ سکینہ، دیکھ لب پر بھی ہے یہ قصیدہ، اے سکینہ سکینہ، اعوذ باللہ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل عطا، اہل وفا، بارگاہ سید شہزاد سکینہ اور اس میں آپ کی ولادت کا ظہور کا دن منایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ صبح کی ساعتیں ہم مسلسل عبادتیں کرتے، ایک کے بعد دوسری عبادت، دوسری کے بعد تیسری عبادت، مسلسل عبادت کرتے ہیں۔ بڑا بہت اعزاز ہے ہم کو کہ ہم کو فاطمہ نے چن لیا ہے کہ ہماری اولاد کے غم میں غم کرنا، خوشی میں خوشی کرنا، کیونکہ فاطمہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ عزیزان محترم، کیا بیان کیا جائے، سکینہ وہ سکینہ جو حسین کے دل کو سکون پہنچانے والی کا نام سکینہ ہے۔ عزیزان محترم، اس کی ولادت ہے، اس کا ظہور جس طرح سے رسول اکرم کو جناب فاطمہ اتنی عزیز تھی، اسی طرح حسین علیہ السلام کو سکینہ اتنی عزیز ہے۔ جس طریقے سے فاطمہ زہرا سے رسالت رسول اکرم کو ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا، اور فرماتے تھے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ میری ماں کی باپ ہے، باپ کی ماں ہے فاطمہ۔ اسی طرح حسین فرماتے ہیں کہ سکینہ میرے دل کا چین ہے، سکینہ میرا سکون ہے۔ عزیزان محترم، اس کی آج ولادت منائی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارا شیوا ہے، ان کے غم میں غم، ان کے خوشی میں خوشی، اور اس کی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں جناب مولا حسین کو کہ آپ دختر مبارک ہو آپ کو سکینہ۔ عزیزو،
بہت بڑا مقام ہے یہ ہماری عبادت کا. آپ سمجھ نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ یہ صبح اٹھ کر جو عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی، اور ان کے جو خوشی ہوئے خوشی مناتے ہیں. خوشیاں بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے، مناتے ہیں کہ آج سکینہ کی خوشی منائی جا رہی ہے. حسین کے دل کو سکون محسوس ہو رہا ہوگا. ہم ذکر کر رہے ہیں اس بچی کا جو حسین کے سینے پہ سونے والی بچی تھی، حسین کو سکون پہنچانے والی بچی. ہم آج اس کا ذکر کر رہے ہیں بیٹھ کر. عزیزان محترم، یہ ہمارے ذکر کو صدقے میں مولا کے صدقے پنجتن کے یہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. آمین. ہم تمام کو اس ذکر کا ثواب عنایت فرما. اور ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ہمیں کسی در کا محتاج مت بنا. تیرے محمد والے محمد. ہمیں جو بیمار شفاء کاملہ ہمیں جو مخروض غیب سے قرضوں کی ادائی فرما. ہمیں جو بیمار شفاء کاملہ دلائے. بارے الہ ہمارے بچے جو روزگار سے محروم ہیں ان کو روزگار اچھا اور جو بچے ہمارے بیرون ملک میں ہیں روزگار کے لیے گئے ہیں ان کا تمام کا تحفظ فرما. اور جو مہمات ہیں باہر رہنے والے بچوں کو مہمات میں کامیابی اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین. ان کے غم میں غم کرنا، ان کے خوشی میں خوش رہنا یہ ہمارا شیوا ہے. خصوص حسن علی صاحب کے فرزندان جلد سے جلد پیار مل جائے. ان کی خواہشات کو پورا کر دے. اور تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے مرحومین کو بخش دے. بخش دے ان کے درجات کو عالی. اللہم تقبل منا انی انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ جملہ مومن مومنات یہاں جو ہیں ان کے تمام مرحومین اور مات کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. زینبیہ اعلی سرتب کے اندر کا جشن شہر سکینہ کے نام سے تھا. خدا حافظ. ارے یہ کئی گلیرا پہ کھا رہے کھارن سے دینا کرے. آئیے دادا میں لیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، چند تاریخی حقائق آپ حضرات کے سماعت کے لیے اور مومنین اور مومنات کے لیے اور عامت المسلمین کے لیے معلومات کے اضافے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس شہر حیدرآباد کے دارالشفا علاقے میں جو علاوہ سرتوق مبارک جو عاشق خانہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب موجود ہے، دراصل سن 1595 عیسوی میں اس عاشق خانے کی بنیاد ڈالی گئی. دور قلی قطب شاہ میں حضرت امیر محمد مومن استرآبادی نے اس کی تعمیر کا اہتمام کیا اور وہ اس دور میں چوتھے امام کے تبرک کے طفیل میں یہاں پر مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک مستشفیٰ یا دواخانہ ہاسپٹل بنایا گیا تھا، جہاں پر مریضوں کو یہاں پر لا کر دوا اور دعا
दोनों के ज़रिए से उनकी शिफा याबी होती थी। चुनाचे चौथे इमाम के इस तौक़ के टुकड़े के तबरक के तुफ़ैल में बीमारों को शिफा याबी होने लगी। और ये एक कदीम मुस्तशफ़ा जो हॉस्पिटल है, जो यूनानी तर्ज पर इलाज किया जाता था, ग्रीस से, इटली से माहिरीन फ़न यहाँ आकर इलाज किया करते थे, जो मुफ्त इलाज किया जाता था। और यहाँ पर मरीज़ों को रहने की सहूलत और उनके ग़िज़ा का भी अहतमाम किया जाता था। लेकिन एक अरसे के बाद जब हुकूमतें बदली तो फिर इसके निज़ाम में तब्दीली आ गई और उस दवाखाने के लिए यानी मुस्तशफ़ा के लिए जो रकम की ज़रूरत हुआ करती थी वो न मिलने की सूरत में उस दवाखाने को या मुस्तशफ़े को बंद कर दिया गया और आशुर खाना बरकरार रहा। चुनाचे 1938 ईस्वी में 1938 में निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान ने इस आशुर खाने की तामीर नौ की और इस इलाक़े के जुनूब में जो आप देख रहे हैं लावे सरतोफ़ मुबारक की इमारत है, वो तामीर नौ नवाब मीर उस्मान अली ख़ान के दौर में की गई और इसी मुकाम पर उस तबरक को जो अलम की शक्ल में था इस्तात किया गया और वहीं पर मजालिस अज़ा और जश्न के महफ़िल मुनक़िद किए जाते थे। और अहले तशय्यो का ये अज़ादारी और महफ़िल जश्न का मरकज़ है और हर वो मोमिन जो शहर हैदराबाद में मुक़ीम है वो इस आशुर खाने से वाकिफ़ है और इसकी फ़जीलत और बरकत आप हज़रात से पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इस आशुर खाने की अज़मत क्या है। उस तौक़ के टुकड़े में के वसीले से जो चौथे इमाम अलैहिस्सलाम के तौक़ का टुकड़ा है उसके वसीले से तमाम मोमिनीन मोमिनात जो बीमार हैं उनकी शिफा याबी यहाँ पर होने आती है, बशर्ते के ईमान हो, अक़ीदा हो। तो चौथे इमाम के वसीले से जब दुआ मांगी जाए तो परवरदिगार आलम उस दुआ को शर्फ़ क़बूलियत अता करता है। चुनाचे मोमिनीन इस बारगाह में सुबह की अव्वलीन सातों में बाद नमाज फ़जर जब हाशिम भाई मरहूम ने इसकी बिना डाली कि यहाँ पर एक सिलसिला जारी रहे जो दुआए तवस्सुल, ज़ियारत वारिसा और ज़ियारत चौथे इमाम और फिर मजालिस या जश्न तारीख़ की मुनासिबत से हुआ करती थी और वो जारी है और उस सिलसिले को आज तक हमने उसी अंदाज़ में जारी रखा है। जो सुबह की अव्वलीन सातें हैं, यहाँ की इंतज़ामिया है, जनाब मुख्तार भाई साहब हैं, मोहसिन हैदर साहब हैं और रज़ा साहब बालाजाही हैं, हसन अली साहब, अफसर भाई साहब, ये सब लोग हैं। हम सब मिलकर इसको बेहतर से बेहतर अंदाज़ में इंतज़ामात करने की कोशिश करते हैं और मोमिनीन अपने अपने मरहूमीन की साल सवाब के लिए सुबह यहाँ पर तबरुक का अहतमाम भी किया करते हैं। तो ये इंतज़ामिया यहाँ का जो होता है वो तबरुक का अहतमाम करता है और मोमिनीन को तबरुक तक़सीम किया जाता है, नाश्ते का अहतमाम किया जाता है। चुनाचे हर रोज़ इस बारगाह में सिलसिला जारी रहता है और मोमिनीन इससे फैज़याब होते हैं और यकीनन इस बारगाह में जब मजालिस अज़ा में या महफ़िल जश्न हो तो दीगर शुअरा और दीगर ज़ाकिरीन भी शामिल होते हैं और फिर उस सिलसिले को जारी रखते हैं। और अलल ख़ुसूस जो बिना डाली गई थी वो हाशिम भाई मरहूम की जानिब से बिना डाली गई थी और उनके फ़र्जंद जनाब केवी साहब भी वो इस वक्त दुबई में हैं, वो भी आप हज़रात से दुआ गो हैं। मिर्ज़ा अस्कर अली बेग साहब जो अमेरिका में हैं, मोहम्मद शब्बीर हुसैन साहब वालाजाही जो ऑस्ट्रेलिया में हैं, हाजरा समसाम साहिबा बहरीन में, असगर साहब वालाजाही दुबई में, महदी रज़ा साहब और उनके बरादर कनाडा में, आगा अली अब्बास साहब दुबई और अब्बास अली ख़ान साहब दुबई। ये सब मोमिनीन जो इस सिलसिले को यहाँ पर रोज़ जो रज़ा साहब वालाजाही इसे यूट्यूब के ज़रिए से दुआ गो ज़ायरीन के ज़रिए से रज़ा वालाजाही साहब जो अलावा मुल्ला रज़ी के खानवादे से हैं वो इस खिदमत को अंजाम देते हैं। उनके ज़रिए से सारी दुनिया में इसे यूट्यूब के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से मोमिनीन की सहूलत के लिए पहुँचाई जाती है। तो वो ख़ुद भी और उनके फ़र्जन के लिए भी जो मुहिम्मात हैं उनके लिए भी दुआएँ हैं। इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात की दुआओं की ख्वाहिश की गई है। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को उन सब के खानवादों के साथ अपने हिफ्ज़ अमान इलाही आमीन सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा। नाज़रीन, एक और बात आप हज़रात की हदीय समात है। इस बारगाह में अभी हाल ही में एक बरादर मोमिन ने बड़े खुशो खुजू के साथ
اس بارگاہ کو بڑے اچھے انداز میں تعمیر عمل میں لائی ہے اور بہترین طریقے سے اس کی تعمیر عمل میں آ چکی ہے بارگاہ سید الساجدین اور بارگاہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو زینبیہ کے نام سے موسوم ہے، جہاں پر پہلا عاشور خانہ شہزادی سکینہ بنت الحسین بھی ہے۔ تو اس عاشور خانے میں بھی جشن کا انعقاد ہوا تھا، بھی مجالس کے سلسلے بھی ہے۔ تو روز کا جو سلسلہ ہمارا ہے وہ چوتھے امام کی بارگاہ کے بعد زینبیہ میں تاریخی مناسبت سے مجلس سے جشن کا انتظام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بانی مجلس کی جانب سے جو تبرک کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ تبرک تقسیم کیا جاتا ہے تمام مومنین اور مومنات کے لیے۔ البتہ ایک بات یہ دیکھی گئی ہے کہ مومنات کی مستورات کی ایک کثیر تعداد آ رہی ہے یہاں پر اس بارگاہ میں صبح کے سلسلے میں، وہ ان کا سلسلہ تقریباً 11 بجے تک جاری رہتا، وہ بھی اپنی دعاؤں اور مناجات میں مصروف رہتی ہیں۔ تو اس عاشور خانے کو جو مرکزی حیثیت ہمارے مومنین کے لیے حاصل ہے، وہ مرکزی حیثیت کی بنیاد پر تمام مومنین اور مومنات کو اس بارگاہ سے توسل اختیار کرنا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ مومنین و مومنات جنہوں نے اس بارگاہ کی خدمت کا اہتمام کیا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ انہیں اپنے خانوادوں کے ساتھ شاد و آباد الہی رکھے آمین، اور انہیں بہتر سے بہتر خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔